السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 11 اگست 2025۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل منصور الحق نے مجھ سے ہونے والی ملاقاتوں کے دوران اور مختلف نشستوں میں ہونے والی گفتگو کے دوران کیا کیا اہم باتیں بتائیں۔ ایڈمرل منصور الحق کو پاکستانیوں کی نظر میں ایک متنازع کردار بنا دیا گیا اور لوگ ان کے ساتھ یا ان کی شخصیت کے ساتھ صرف منفی باتیں ہی نتھی کر کے یا جوڑ کے اپنا تصور بناتے ہیں کہ وہ پاکستان کے شاید سب سے زیادہ کرپٹ اور پاکستان کے شاید سب سے زیادہ عیاش انسان تھے، یا انہوں نے پاکستان نیوی کے معاملات میں شاید ایسے کام نہیں کیے جس پر انہیں کوئی سراہا جاتا۔ حالانکہ یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ جب انہیں امریکہ سے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا اور پہلے سہالہ، اسلام آباد اور پھر بعد میں کراچی میں منتقل کیا گیا اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے اور ان کو ان ٹرائل سے گزرنا پڑا، تو یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی خواہش اور اما پر ہی انہیں امریکہ سے پاکستان لانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، اور پھر منصور الحق کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں کے جج کے سامنے خود یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں پاکستان جا کر اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں، جس پر جج نے حیرت کا اظہار بھی کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر وہاں جاؤ گے تو وہاں پہ تمہیں گرفتار کر کے جیل میں رکھیں گے یا کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں گے، تو کیا تم یہ سب کچھ کے لیے تیار ہو؟ سوچ لو۔ تو بقول منصور الحق کے کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود لیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر اپنے آپ کو ان تمام الزامات سے بری کراؤں گا، کیونکہ میرے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے اور بہت زیادہ میرے بارے میں میری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ تو یہ سوچ کر وہ واپس آ گئے تھے، یہ ان کا کہنا ہے۔ مجھے اس کا اصل بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تھا، نہ میں نے دوسری طرف سے یہ چیک کیا، کیونکہ نیب کا تو یہ کہنا تھا کہ ان کے امام پر گرفتاری ہوئی ہے اور حکومت پاکستان کی کوششوں سے ان کو پاکستان لایا گیا ہے۔ بہرحال ایڈمرل منصور الحق سے اس سے پہلے نہ میری کوئی ملاقات تھی، نہ کوئی دوستی تھی۔ البتہ جب انہیں کراچی منتقل کیا گیا تو میں ان دنوں نیب اور نیب عدالتوں میں مقدمات اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور اس طرح کے دیگر جو جوڈیشل میٹرز تھے، جو بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے، وہ میں کور کیا کرتا تھا نوائے وقت اخبار کے لیے۔ وہاں پہ کورٹ رپورٹنگ کے لیے مجھے موقع ملتا تھا کہ میں مختلف لوگوں سے ملاقات کروں، اور خاص طور پر ان دنوں نیب بہت ایکٹیو تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو اس میں بہت سے مقدمات آتے تھے اور بہت سی اہم ہائی پروفائل شخصیات کی گرفتاری ہوتی تھی یا ان کے خلاف کیسز بنتے تھے، تو پھر ہمیں ان سے رابطہ کر کے ان سے ان کا موقف پوچھنے یا ان کا جو ڈیفنس ہوتا تھا عدالتوں میں ان کے وکلا کی طرف سے، اس کو پڑھنے اور اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا تھا۔ تو ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ان کے ان مقدمات کے دوران شروع ہوا۔ انہیں کراچی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ وہ ان کا کمرہ جو تھا وہ ایک طرح کی سب جیل قرار دیا گیا تھا، اور اس ہاسپٹل میں اور بھی نیب زدگان موجود تھے۔ ان میں مجھے یاد ہے بینکرز اکویٹی کے جو سربراہ تھے، سابق اس وقت کے بڑے مشہور شخص تھے رؤف قادری، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ آمنے سامنے کمروں میں تھے، اور بعد میں تو پھر ان کی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اکٹھے ہی ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کھانا وانا بھی کھاتے تھے یا اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کے فیملیز آتی تھیں وہاں پہ، تو وہ آپس میں ان کی ملاقاتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف بھی ہوتا تھا۔ انہی دنوں پھر مجھے بھی عدالتوں میں ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ پھر وہ بختر بند گاڑی میں ان کو لایا جاتا تھا، چھوڑا جاتا تھا، اور پھر ہاسپٹل میں جو سب جیل تھا وہاں پر بھی کچھ لوگ ان کی مرضی سے آ کر مل سکتے تھے وہاں پر، حالانکہ سیکورٹی اہلکاروں کا پہرا بھی ہوتا تھا۔ تو مجھے عدالتوں میں اور اس سب جیل میں اور ان کی جو گاڑی آتی جاتی تھی ان کو لے کر، ان سب میں مجھے موقع ملا کہ میں ان سے ملتا رہوں، گفتگو کرتا رہوں۔ اور پھر جب ان کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں سے وہ کافی حد تک جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ہمارا دفتر ڈیفنس میں تھا خیابان شمشیر پہ، تو وہاں پہ نزدیک ہی ان کا ایک عارضی رہائشی بندوبست تھا جہاں وہ
ٹھہرے ہوئے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ ان کا جو اصل گھر تھا وہ تو گورنمنٹ نے ضبط کر لیا ہوا تھا، اور اس کی واپسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے تھے ان دنوں، اور ان کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے۔ ایک دو گاڑیاں تھیں گھر میں، اور ڈرائیور تھے، وہ بھی ان کے بیٹے کے تھے یا بیٹی کی تھی۔ تو وہ ان دنوں کافی محتاط گفتگو بھی کر رہے تھے مجھ سے، اور وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری کوئی بہت زیادہ ان سے فرینکنس نہیں تھی، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کا اعتماد حاصل ہو، اور وہ با اعتماد اور انداز سے وہ تمام باتیں ہمیں بتا سکیں جو لوگ پڑھنا چاہتے تھے یا سننا چاہتے تھے، کہ آخر ان کا موقف کیا ہے۔ تو وہ جب سہالہ میں لائے گئے تھے، کس طرح ان سے انٹروگیشن ہوئی تھی، وہ بھی مجھے انہوں نے بتایا، اور کون کون سے نام وہاں پہ آئے تھے ان سے ملنے شخصیات کے، اور انہوں نے اپنے بیان میں کیا کیا نام لیے تھے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے لیے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈیفینس خیبر شمشیر کے قریب جو ان کا گھر تھا، تو وہاں پہ وہ باقاعدہ نماز اور اس کی پابندی سے ادائیگی کرتے تھے، اور میں ایک دفعہ ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اذان کی آواز کمپیوٹر سے آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ اذان کا وقت تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ سعودی عرب سے اذان براہ راست آ رہی ہے۔ تو اس وقت وہ خانہ کعبہ یا مدینہ مسجد نبوی کی جو اذان تھی وہ بھی وہیں پہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ تو کافی ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اور کافی اپنے آپ کو انہوں نے مذہب سے قریب کر لیا تھا۔ لیکن یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب ان کے سارے مقدمات وغیرہ جو ہیں وہ فائنل اسٹیج پر تھے، اور ان کی سزائیں ختم ہو رہی تھیں، اور جو بھی ان کے ٹرائل تھے اور وہ ختم ہو رہے تھے، اور ان دنوں ان کی چیزوں کی واپسی کا عمل شروع ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کو تمام میڈل سے محروم کر دیا گیا تھا، تمام اعزازات سے محروم کر دیا گیا تھا، ان کا بنگلہ گاڑی سب ضبط کر لیے گئے تھے، اور ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو چکا تھا، اور وہ میڈیا میں اپنا ڈیفینس اپنے آپ کو نہیں کر سکے تھے۔ یہ بات میں نے ان سے پوچھی بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرا میڈیا میں ڈیفینس کمزور رہا، میں نے کبھی میڈیا لائزنگ نہیں کی تھی، اور میڈیا میں اس طرح کام نہیں کیا تھا کہ جب میرے خلاف حملے شروع ہوئے، تابڑ توڑ خبریں شروع ہوئیں، اسکینڈلز میرے خلاف بننا شروع ہوئے، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر آپ کی جنرل پرویز مشرف سے کیا لڑائی ہے، اور کس طریقے سے وہ آپ کے پیچھے پڑے رہے، اور کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ تو دو انہوں نے بہت اہم واقعات مجھے بتائے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک وقت تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب بھی لکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ کتاب میں یہاں نہیں چھپواؤں گا۔ میں نے سارے واقعات جو ہیں وہ میں نے جمع کر دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ میری کتاب لندن سے چھپے، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، ان کی شاید چھوٹی بیٹی کی شادی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ محتاط تھے اور زیادہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، اور زیادہ چیزوں کو باہر نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے پھر مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں انوائٹ بھی کیا، ہم لوگ گئے تھے، وہ پل کانٹیننٹل پی سی ہوٹل میں شادی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ سارے نیب زدگان اس شادی میں انوائٹڈ تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ نیب کے دنوں میں جب گرفتار رہے، اور انہوں نے عدالتوں میں اور جیل میں یا سب جیل میں جہاں پر بھی سب لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، تو وہ اور بھی لوگ تھے، ان میں شرمیلا فاروقی کی فیملی بھی تھی، اس میں رؤف قادری کی فیملی بھی تھی، اس میں اور بھی نیب زدگان تھے، اور کچھ ان کے پرانے دوست تھے۔ ان کے ساتھ مجھے ایڈمرل ایک ریئر ایڈمرل ہیں ہمارے تنویر احمد صاحب، بہت سینئر آدمی ہیں نیوی میں، ان کا بہت نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، وہ ان کے بڑے قریبی با اعتماد دوست تھے۔ ان کے ساتھ بھی میری کافی سلام دعا ہو گئی، اور انہوں نے مجھے کافی چیزیں جو ہیں وہ گائیڈ بھی کیں اور بتایا بھی، اور وہ ہمیشہ منصور الحق صاحب کی سائڈ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح منصور الحق صاحب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور سلسلہ شروع ہو گیا گفتگو کا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پرویز مشرف اس وقت سے ان کے خلاف ہو چکے تھے جب وہ آرمی چیف نہیں تھے، بلکہ وہ نچلے رینک کے افسر تھے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی، اور انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی ہائی پروفائل، اور اس میٹنگ میں ویسے تو میڈم پرائم منسٹر جو ہیں وہ میٹنگ اپنے ٹائم پہ شروع کرنے کی عادی تھی، لیکن اس امپورٹنٹ یا اہم ترین میٹنگ میں میڈم پرائم منسٹر وقت پر میٹنگ شروع نہیں کر پائی تھیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ سب ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور جب میڈم پرائم منسٹر کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تو میں نے یہ نوٹ کر لی تھی بات، اور بعد میں پھر پتہ چلا، میٹنگ تو خیر وہ بہت امپورٹنٹ تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی موقع تھا جب ان کی اپنی والدہ کے ساتھ اپنے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے معاملے پر تلخی چل رہی تھی، اور اندر کسی اور کمرے میں وہ اور ان کی والدہ مرتضیٰ بھٹو کے معاملے کو لے کر کافی آپس میں
لڑ جھگڑ رہی تھیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی تلخی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میڈم بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ میڈم پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت آپ دیدہ نظر آئیں، اور وہ جب میٹنگ میں آئیں تو پھر آ کے انہوں نے میٹنگ شروع کی، اور اس میٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے بعد میں جو حالات پیش آئے وہ اس میٹنگ سے ہی جڑے ہوئے ہیں کہ اس میٹنگ میں بہت اہم فیصلے ہونے تھے اور بہت اہم معاملات ڈسکس ہونے تھے، جن پر میڈم پرائم منسٹر نے بطور نیول چیف میری رائے کو اہمیت دی، اور میری جو رائے تھی وہ ایسی تھی جس میں پرویز مشرف اس بریفنگ کو ہولڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پسند نہیں آئے میرے ریمارکس، یا میں نے ان کی پوری جو مہم جوئی تھی اس کو میں نے مسترد کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ایئر چیف تھے اور جو آرمی چیف تھے انہوں نے بھی میری رائے میں ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ جو اجلاس جو اس معاملے کے لیے بلایا گیا تھا، منصور الحق صاحب نے مجھے کافی اس کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، لیکن چونکہ وہ سینسٹیو معاملات ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی علاقائی سالمیت سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میٹنگ میں ہی کچھ ایسا ہو گیا، بدمزگی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے منصور الحق بہت سارے لوگوں کی نفرت کا نشانہ بنے، یا ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں رہے۔ اور بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسکور سیٹل کرنا تھا تو پھر اس میٹنگ میں جو بدمزگی ہوئی تھی اس کا اسکور سیٹل کیا گیا، اور امریکہ سے انہیں واپس لا کر انہیں اور مختلف الزامات لگا کر دراصل نشان عبرت بنانے کی ایک پرانی جو خواہش تھی کچھ لوگوں کی وہ پوری کی گئی، اور ان کو پاکستان کا ایک سب سے منفی چہرہ اور ایک منفی کردار پاکستان بحریہ کا بنا کر پیش کیا گیا۔ حالانکہ منصور الحق صاحب کا کہنا تھا کہ 43 ایئرس کی سروس میں مجھے نہ کبھی کوئی ایکسپلینیشن ملی، نہ کوئی شوکاز ملا، نہ میرے کوئی ایسی انکوائری ہوئی جس کی وجہ سے میرا کیریئر داغدار ہوتا۔ میرا کیریئر بہت صاف ستھرا رہا، ہمیشہ میں نے پاکستان کے پرچم کو سر بلند رکھا، اور پانی کا جہاز دنیا میں جہاں جہاں جا سکتا تھا میں وہاں گیا، اور میں نے وہاں پر جا کر ہاں اپنی میں نے کلرفل لائف ضرور گزاری، لیکن میں ایک اتنی ہائٹ کا گورا چٹا کشمیری نوجوان تھا، اور میں نے جو ہے وہ اپنی پوری سروس پوری ایمانداری سے کی تھی اور پوری دیانتداری سے کی تھی، اور میں نے کبھی اپنی سروس کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دیا تھا۔ لیکن مجھے جو ہے وہ جان بوجھ کر میرا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اور مجھے ان لوگوں نے نفرت کا نشانہ بنایا ہوا تھا جن کی پروموشنز یا جن کی جو چیزوں میں میں حائل رہا تھا یا ان کی میں نے پروموشن نہیں کی تھی، اور بعد میں انہیں موقع مل گیا وہ سب میرے خلاف گینگ اپ ہوئے، اور انہوں نے مجھے ساری توپوں کا رخ میری طرف کر دیا۔ جب یہ ساری وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے دوران گفتگو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو فاران مسجد ہے ایف ٹی سی میں، یہ بھی انہوں نے انیشیٹو لیا تھا، انہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اس کو بنوایا، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اقدامات کیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ ایک جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ میں نیول وار کالج کو پنجاب میں لے کر گیا، لاہور میں لے کر گیا، میں نے اس کو جو ہے وہ بہت سارے نوجوان ہمارے وہاں سے یہاں آتے تھے، مشکلات ہوتی تھیں، تو میں نے نیوی کے کالجز جو ہیں وہ کراچی سے باہر اور پنجاب میں اور لاہور میں نے اور دیگر علاقوں میں انٹروڈیوس کرائے، اور وہاں سے میں نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح کہ انہوں نے نیوی کے لیے ویسے تو ان کے بہت سارے کام تھے، وہ بتاتے رہتے تھے، لیکن جو انٹیروگیشن ہوئی تھی سہالہ میں اس میں بھی مسئلہ یہی تھا کہ جب جنرل منیر حفیظ کے دور میں جو نیب کے چیئرمین تھے ان کا بیان لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس میں ایئر چیف فاروق فیروز خان اور پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور پھر جنرل پرویز مشرف سمیت کچھ ایسے ناموں کو لے کر ان کے ساتھ جڑے ہوئے بعض واقعات ایسے جوڑ سنائے تھے، وہاں پہ اپنے بیان میں ان کا نام لینا شروع کیا تھا، جس پہ ان کا بیان بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا۔ اور اس زمانے میں شاید جنرل منیر حفیظ اور طارق عزیز جو ہوتے تھے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، ان کو جب بتایا گیا کہ وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں تو پھر وہ بیان ان کا رکوا دیا گیا تھا، اور پھر انہیں سہالہ سے کراچی منتقل کر دیا گیا، اور پھر کچھ مہینوں اور کچھ عرصے کے بعد ان کے ٹرائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وائنڈ اپ ہوئے، اور وہ ساری چیزیں ان کی ختم ہوئیں، اور بقول ان کے کہ وہ سرخرو ہوئے۔ انہوں نے چھوٹی عدالتوں میں تو کافی مشکلات سہیں، جج ان کی بات سنتے نہیں تھے، یا ان پہ بہت پریشر تھا ان کے خیال میں کورٹس پہ، اور بعد میں ہائی کورٹ سے بھی پھر وہ مقدمہ لڑتے رہے اور سرخرو ہوئے، اور ان کی وکالت کرنے والے وکیلوں نے بھی کافی محنت کی
اور انہوں نے اور ان کی فیملی نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور کافی حد تک وہ چیزوں کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن انہیں یہ گلا شکوہ ضرور رہا کہ میڈیا نے ان کے ساتھ بہت ناانصافی کی، ون سائیڈڈ چیزیں چلتی رہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر پلانٹڈ تھے جن کا کام ہی صرف ان کی کردار کشی تھا اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن تھا. تو انہوں نے بہت ساری باتیں کرنی تھی میڈیا سے، لیکن وہ کر نہیں پائے اپنی چند اور مجبوریوں کی وجہ سے، اور کتاب بھی ان کی نہیں آئی. اب تنویر صاحب ہیں ان کے بہت قریبی دوست، کسی دن میں ان سے پھر جا کے ملاقات کروں گا، پوچھوں گا کچھ اور چیزیں اگر وہ بتانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سے گوش گزار کروں گا. چیزیں منصور الحق صاحب کی بہت ساری ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہوئی ہیں اور وہ آنی چاہیے میرے خیال میں. ان کے اور بھی لوگ ہیں قریبی جو جانتے ہیں بہت ساری باتیں. تو ویڈیو آئی لمبی ہو رہی ہے، میں مزید باتیں جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ کسی اور دن آپ کے ساتھ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کی جو رائے ہو کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے تک پہنچائیے گا. بہت شکریہ.